الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پر لطف و اسرار سے ہم رمضان المبارک کی برکتیں، سعادتیں، رحمتیں اپنے دامن قلب میں سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس رمضان المبارک کے صدقہ سے ہم سب کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بار بار رمضان المبارک کی برکتیں، سعادتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے۔ نچیز آپ کے سامنے اعتکاف کے حوالے سے چند معروضات جو ہے وہ پیش کرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا یہ ببرکت مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز ہونے والا ہے۔ آخری عشرے کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس عشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ کثرت سے احادیث مبارکہ اس حوالے سے موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ لغت کی مشہور کتاب لسان العرب میں اعتکاف کا لغوی معنی یوں بیان ہوا ہے کہ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے خود کو روک لینا، بند کر لینا، یا کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ اس سے نہ ہٹے۔ اصطلاح شریعت میں اس سے مراد انسان دنیا سے کٹ کر خاص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں اس لیے ٹھہرے تاکہ وہ خلوت گزیں ہو کر اللہ رب العزت سے اپنے تعلق بندگی کی تجدید کر سکے۔ علامہ ابو بکر جساس حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احکام القرآن میں جو ہے اعتکاف کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی یوں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، اور اصطلاح شریعت میں اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں ٹھہرنا، مسجد میں رہنا اور روزے سے رہنا، اور جماع کو بالکل ترک کر دینا، اللہ رب العزت سے تقرب کی نیت کرنا۔ جب یہ معنی نہ پائے جائیں تو شرعاً اعتکاف متحقق نہیں ہوگا۔ لیکن مسجد میں رہنے کی جو شرط ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اعتکاف جو ہے وہ ہر مسجد میں ہو سکتا ہے، البتہ بعض فقہا نے جامع مسجد کی شرط لگائی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا قرآن مجید سے ہمیں اعتکاف کے حوالے سے کوئی ثبوت ملتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی شریعتوں میں بھی اعتکاف کی صورت موجود تھی، یعنی کہ اعتکاف پہلی امتوں میں بھی موجود تھا۔ دوسری آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ فَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، حقوق زوجیت ادا نہ کرو جب تم مساجد میں معتکف ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید سے اعتکاف کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح کثرت سے احادیث مبارکہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی 2025 نمبر حدیث پاک ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2026 ہے، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور سنن ابی داؤد شریف کے اندر بھی ہے، اور ترمذی شریف کے اندر بھی یہ
حدیث پاک موجود ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال باکمال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اسی طرح اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے 2020، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ یجاور فی العشر الاواخر من رمضان ویقول تحر لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ تم لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عشق کرو۔ اور حدیث پاک ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کی آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ وقال نافع، اور نافع اب کہتے ہیں کہ وقد ارانی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ المکان الذی کان یعتکف فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المسجد، کہ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں وہ جگہ بھی دکھائی کہ جس جگہ مسجد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔